اللہ الرحمن الرحیم وان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ونبیہ المجتبیٰ، اور آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی ہیں، ورسولہ المرتضیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، عبد، نبی اور رسول۔ عبد کا معنی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور انسان ہیں۔ نبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئی شریعت بھی دی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر 3 لفظ استعمال ہوئے، عبد، نبی اور رسول۔ عبد کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں۔ نبی کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی شریعت دی گئی ہے۔ وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، اور متقی لوگوں کے امام ہے، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کے سردار ہیں، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے پالنے والے کے محبوب ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، متقین کے امام ہیں، اور رسولوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک اجماعی عقیدہ ہے جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو یہ آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وکل دعوی النبوت، اور ہر نبوت بعد نبوت ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، فغی، پس وہ گمراہی ہے، وہون، اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا گمراہی ہے، چاہے وہ دعویٰ نبوت ذلی ہو یا بروزی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، ہر قسم کا دعویٰ نبوت گمراہی اور کفر ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، الی عامۃ الجن، تمام جنات کی طرف، وکافۃ الورا، اور تمام مخلوق کی طرف، بالحق والہدی، حق اور ہدایت کے ساتھ، وبالنور والضیاء، اور نور اور روشنی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، نبوت ہے، اس کا کوئی خاص افراد کے لیے دائرہ نہیں ہے، یا مخصوص خطے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جن و انس بلکہ تمام مخلوق کے لیے عام ہے، اور یہ پوری کائنات کا احاطہ کرنے والی ہے۔ آیت ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کے لیے رسول ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف ہے ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ میں تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ تعالیٰ منہ، اور بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بدأ، جو شروع ہوا، بلا کیفیت قولا، بغیر کسی کیفیت کے قول کے لحاظ سے، وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اس کو نازل کیا اپنے رسول پر وحی کے ذریعے، صدقہ المؤمنون، اور مومنین نے اس کی تصدیق کی، علی ذالک، اس بات پر، حقا، یقین کے ساتھ، حق کے ساتھ، وایقنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، انہ کلام اللہ تعالی بالحقیقت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً، لیس بمخلوق، مخلوق نہیں ہے، کہ کلام البریت، جیسے انسانوں کا کلام، فمن سمعہ، پس جس نے اس کو سنا، فزعم، پس اس نے گمان کیا، انہ کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہے، فقد کفر، تو تحقیق اس نے کفر کیا، وقد ذمہ اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی، وعابہ، اور اس پر عیب لگایا، وأوعدہ، اور اس کو وعید سنائی ہے، بسقر، جہنم کی، حیث قال تعالیٰ، چنانچہ فرمایا،
سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو داخل کروں گا جہنم میں۔ فلما اوعد اللہ، بس جب اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی بسقر، جہنم کی، لمن قال، اس شخص کو جس نے یہ کہا، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، علمنا، تو ہم نے جان لیا، وایقنا، اور ہم نے یقین کر لیا، انہ قول خالق البشر، کہ یہ قول ہے خالق البشر کا، ولا یشبہ قول البشر، اور یہ مشابہ نہیں ہے انسانوں کے کلام کے۔ اس عبارت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی کیفیت کے، قول کے لحاظ سے بغیر کسی کیفیت کے صادر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ مومنین نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی ہے اور یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً، اور یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے جیسا کہ انسانوں کا کلام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جس نے بھی قرآن مجید کو سنا اور پھر یہ کہا یہ بشر کا کلام ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے سأصلیہ سقر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی جس نے یہ کہا تھا ان ھذا الا قول البشر، تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اور ہم نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انسانوں کے کلام کے مشابہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ومن وصف، اور جس نے موصوف کیا اللہ تعالیٰ کو بمعنی من معانی البشری، کسی صفت کے ساتھ انسانوں کی صفات میں سے، فقد کفر، پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ فمن ابصر ھذا، تو جو شخص اس کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اعتبر، تو وہ عبرت پکڑے گا، وعن مثل قول ان زجر، اور کفار کے قول کی مثل سے باز رہے گا، وعلم، اور جان لے گا، انہ بصفاتہ لیس کالبشر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ انسان کی طرح، انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ مطلب ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت ثابت کرے گا جیسے کہ انسانوں کی صفات ہوتی ہیں، مثلا یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے جیسا کہ انسان ہوتے ہیں، تو یہ کفر والی بات ہے، کیونکہ انسان کا متکلم ہونا زبان کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں، کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو بصیرت کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور عبرت پکڑنی چاہیے، اور کفار جیسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو شخص بھی ان باتوں کو جان لے گا تو پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں جیسی صفات نہیں ہیں۔